نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، علامات قیامت کے سلسلے میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تقریباً یاجوج ماجوج کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات چیت تو ہو چکی ہے۔ میں نے گزشتہ قسط میں یہ بات بیان کی تھی کہ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ حضرات کے سامنے یاجوج ماجوج کے بارے میں جو احادیث کا ذخیرے میں سے جو احادیث موجود ہیں وہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تو اس سلسلے کی پہلی حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ۔ بخاری میں جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 7059۔ مسلم شریف میں جو حدیث ہے، مسلم شریف میں یہی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 7235۔ اسی طرح ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث ہے، ترمذی شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 2187۔ ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 3953۔ حدیث ہے، اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے: لا الہ الا اللہ، اہل عرب کے لیے قریب آنے والے شر میں بڑی ہلاکت ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا ہے۔ سفیان نے انگلی بند کر کے دکھائی۔ کسی نے پوچھا کہ نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی کیا ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، جب گندگی بڑھ جائے۔ یاجوج ماجوج کے سلسلے کی جتنی بھی روایتیں ہیں ان تمام روایات میں سب سے زیادہ بحث اس روایت پر ہوئی ہے۔ علماء کرام نے اس کی مراد متعین کرنے میں اپنے اپنے ذوق کے مطابق کلام کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں اس حوالے سے حدیث سے جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اسی حدیث میں ایک لفظ آیا فتح من روم یاجوج و ماجوج، اس میں فتح سے حقیقی فتح یعنی کھل جانا مراد ہے، یا استعارہ ہے کسی آئندہ ایسے حادثے سے جو یاجوج ماجوج کے ہاتھوں پیش آنے والا ہے اور جس کا اثر براہ راست عرب پر پڑے گا، یعنی حکومت قریش پر پڑے گا۔ کرمانی شارح بخاری بعض علماء سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اس پوری حدیث کو ایک ہی معاملے سے متعلق سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں یاجوج ماجوج کے ایسے حادثے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کا ظہور قیامت کی علامت سے جدا درمیانی وقفے میں پیش آنے والا ہے، جو عرب کے زوال کا اور فتح روم کا استعارہ ہے، اس بات سے جو آئندہ حادثہ رونما ہونے والا ہے۔ تو اس کی ابتدا ہو گئی ہے، اور یہ وہ حادثہ تھا جو مستعصم باللہ خلیفہ جو تھے، عباسی خلیفہ، ان کے زمانے میں فتنہ تاتار کے نام سے برپا ہوا، جس نے عرب طاقت کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے جو قبائل تھے ان کی جو طاقت و تاراج تھی، سد ذوالقرنین کے بعد ان کی طاقت و تاراج کا کوئی واقعہ جو ہے وہ تاریخ کے ضمن میں نہیں آیا، کہ تاریخ میں اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں آیا کہ پھر بعد میں ان قبائل کی طرف سے کوئی حملہ ہوا ہو یا کوئی ان کی طرف سے تاراج ہوئی ہو۔ البتہ 7ویں صدی عیسوی میں ان کے لیے ذوالقرنین کی یہ روک بیکار ہو گئی اور انہوں نے بحر خزر اور بحر اسود کے اس درے کے علاوہ جو ان پر بند کر دیا گیا تھا، بحر یورال اور بحر خزر کا درمیانی راستہ پا لیا، اور ادھر ذوالقرنین کے استحکامات جو تھے، یعنی ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی اس میں بھی فرق آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس طرح ذوالقرنین کے بعد اب یاجوج ماجوج کے ایک نئے فتنے کا آغاز ہو چلا تھا، اور صدیوں سے ان خاموش قبائل جو کہ یہ فتنہ جو تھے، ان میں پھر سے حرکت شروع ہو گئی تھی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا صادقہ میں یہ دکھایا گیا کہ اگرچہ ابھی وقت دور ہے جبکہ قیامت کے قریب تمام قبائل یاجوج ماجوج عالم انسانیت پر چھا جائیں گے،
لیکن وہ وقت قریب ہے جب کہ ذوالقرنین کے بعد ان کا ایک اہم خروج ہوگا، اور وہ عرب کی طاقت اور عرب کی فرمان روائی کا پیش خیمہ، ان کی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اسی خروج کو اس طرح حصی طور پر دکھایا گیا ہے کہ صد یعنی دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ دیوار گر کر منہدم ہو جانے والی ہے۔ چنانچہ زمانہ نبوی میں یہ وہ وقت تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھایا گیا، یہ وہ وقت تھا کہ ان قبائل میں سے چند منگولین قبائل نے اپنے مرکز سے نکل کر قرب و جوار میں پھیلنا شروع کر دیا تھا اور چھوٹے چھوٹے حملے کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ آخر کار 6 صدی ہجری میں چنگیز خان ان کا قائد بن گیا اور اس نے ان تمام منتشر قبائل کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بیٹے اوکتائی خان نے ایک بے پناہ طاقت کے ساتھ اٹھ کر مغرب اور جنوب پر حملہ کر دیا اور سن 686 ہجری میں آخر ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی عرب خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور اس نے خلافت عربیہ کو تہو بالا کر ڈالا۔ تو یوں سمجھیے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود علامات قیامت میں سے سب سے بڑی علامت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور پھر بھی قیامت کے وقت میں اور ذات اقدس میں کافی ایک غیر متعین فاصلہ ہے۔ اسی طرح یہ فتنہ تاتار بھی علامت قیامت خروج یاجوج ماجوج کا ایک ابتدائی نشان ہے۔ جس طرح خروج دجال، قتل دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی قریبی علامات ہیں، اسی طرح سورہ انبیاء میں جو ذکر کردہ خروج یاجوج و ماجوج بھی علامات قیامت میں سے قریبی اور آخری علامت یا آخری شرط ہے۔ بفتح روم میں ان کی ابتدائی حرکت کی جانب اشارہ ہے جو رویائے صادقہ کے وقت شروع ہو چکی تھی، اور ویل للعرب سے اس نتیجے کا اظہار ہے کہ جو عرب حکومت کے خاتمے پر منتج ہوا۔ یہ اس حدیث کا ایک مضمون بیان کیا ہے، لیکن علامہ شیخ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں کرمانی کے بیان کردہ اس قول کی تردید کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تاتاری فتنے کا بانی چنگیز خان اور اس کا بیٹا ہلاکو خان تھا، ان کو یاجوج و ماجوج میں سمجھنا صحیح نہیں ہے، لہذا اس حدیث کا مصداق اس فتنے کو قرار دینا بھی ان کے نزدیک غلط ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، بس اتنی بات اس میں سمجھ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے جو صد ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی اس میں رکھنا پڑ گیا ہے، تو اس معنی میں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یعنی اس میں شکست و ریخت شروع ہو گئی ہے۔ یہ تمہید ہے اس فتنے کی جو اسی جانب سے اٹھے گا اور قریشی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس سلسلے کی دوسری حدیث ہے، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ اور مسند احمد میں بھی ہے۔ ترمذی شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 3153، ابن ماجہ میں 4080، مسند احمد میں 10640۔ سد سکندری کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج اس صد کو روزانہ کھودتے ہیں، اور کھودتے کھودتے جب وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو رات اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کا سردار کہتا ہے بس اب واپس چلو، کل تم اسے مکمل توڑ دو گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پھر ویسا ہی کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان کا وقت موعود آ پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے تو ان کے سردار کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا بس اب واپس چلو، کل تم اسے انشاءاللہ مکمل توڑ دو گے۔ اس استثناء کی وجہ سے جب وہ لوگ اگلے دن لوٹ کر آئیں گے تو اسے اسی حال پر پائیں گے جس پر اسے چھوڑ کر گئے تھے، چنانچہ وہ اسے توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون سے رنگین ہو کر ان پہ واپس لوٹا دیے جائیں گے، خون سے رنگین کر کے ان پر واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ دیکھ کر وہ کہیں گے کہ ہم زمین و آسمان کی ساری مخلوقات پر غالب آ گئے،
اس پر اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں گدی کے پاس ایک کیڑا مسلط کر دیں گے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ یاجوج ماجوج کا گوشت کھا کھا کر زمین کے کیڑے بھی موٹے اور بھاری بھرکم ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے لکھا ہے ھذا حدیث حسن غریب۔ امام ترمذی کا یہ جملہ اس حدیث کو قبول کرنے کے لیے وجہ اعتراض تو بن سکتا ہے، وجہ اعتراض نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ حدیث صرف ایک سند سے مروی نہیں ہے، بلکہ جو امام ترمذی کی سند ہے نہیں، بلکہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس سنن ابن ماجہ میں اس کی سند کچھ اور ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مسند احمد میں اس کی سند کچھ اور ہے۔ اس لیے اگر سنن ترمذی میں جو سند ہے اس پر اگر کوئی اعتراض وارد ہوتا بھی ہو تب بھی سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی سند بے غبار ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 3348 اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 532۔ مسند احمد میں اس حدیث کا نمبر ہے 11304۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ اے آدم، حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بعث النار کو نکال لو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے باری تعالیٰ بعث النار سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال لو۔ یہ سنتے ہی بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ عورتوں کا وضع حمل ہو جائے گا، لوگ مدہوش دکھائی دیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ ایک نجات پانے والا ہم میں سے کون ہوگا؟ فرمایا خوش ہو جاؤ کہ وہ ایک تم ہی میں سے ہوگا، باقی 1000 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ تعداد میں اہل جنت کا 1/4 حصہ ہوگے۔ یہ سن کر حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے تم اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوگے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم آدھے اہل جنت ہوگے۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم تو لوگوں میں ایسے پہچانے جاؤ گے جیسے سفید بیل کے جسم پر سیاہ بال یا سیاہ بیل کی کھال پر سفید بال پہچانے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد یاجوج ماجوج کی ہوگی اور انہی کے وجود سے ہی جہنم کو بھرا جائے گا، بھڑکایا جائے گا۔ اور یہ بات بھی واضح ہو گئی اس حدیث سے کہ یاجوج ماجوج کا انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یاجوج ماجوج کی کثرت تعداد پر بھی کچھ روشنی پڑتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے اگلی حدیث ہے، یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 1593 اور مسند احمد میں 11235۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خروج یاجوج ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج و عمرہ کیا جاتا رہے گا۔ اس حدیث مبارک میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کی وجہ سے حج و عمرہ میں کسی قسم کا تعطل نہیں آئے گا، بلکہ جو ہی یہ فتنہ ختم ہوگا حج و عمرہ حسب ثابت پھر سے شروع ہو جائے گا اور خود عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہے یہ سعادت حاصل فرمائیں گے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، ایک اور حدیث ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 4079۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا اور وہ حسب ارشاد خداوندی ہر بلند مقام سے پھسلتے ہوئے نکلیں گے
تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پھیل جائیں گے۔ مسلمان ان سے ڈر کر بھاگ جائیں گے، حتیٰ کہ باقی ماندہ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں بند ہو جائیں گے اور اپنے مویشیوں کو بھی اپنے ساتھ ہی قلعوں میں داخل کر لیں گے۔ ایک نہر پر یاجوج ماجوج کا گزر ہوگا تو وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور اس میں ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا آخری حصہ جب وہاں سے گزرے گا تو ان میں سے ایک آدمی کہے گا کہ کبھی یہاں پانی بھی ہوتا تھا۔ بہرحال وہ زمین والوں پر غالب آ جائیں گے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی کہے گا کہ ان اہل زمین سے تو ہم فارغ ہو گئے، اب آسمان والوں کو نیچے اتارتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک اپنا نیزہ آسمان کی طرف گھما کر پھینکے گا، جسے خون سے رنگ کر لوٹا دیا جائے گا۔ وہ لوگ اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ ابھی وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے کیڑے کو ان پر مسلط فرما دیں گے جو ٹڈی دل کو لگ جاتے ہیں۔ وہ کیڑے ان کی گردن قابو میں کر لیں گے اور وہاں گلٹیاں نکل آئیں گی اور وہ ٹڈی دل کی طرح اس سے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، اور کثرت سے صورتحال یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوگا۔ جب اگلے دن صبح ہوگی اور مسلمان ان کی کوئی آہٹ نہیں سنیں گے تو آپس میں کہیں گے کہ کون اپنی جان کی بازی لگا کر یہ دیکھ کر آئے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ جو ان میں سے ایک آدمی یہ سن کر جو اس بات کا یقین کر چکا ہوگا کہ یاجوج ماجوج اسے پکڑ کر قتل کر دیں گے، نیچے اترے گا تو وہ ان سب کو مردہ حالت میں پائے گا۔ وہ خوشی سے آواز لگائے گا کہ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہارا دشمن اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ یہ سن کر لوگ نیچے اتر آئیں گے اور اپنے جانور چرنے کے لیے چھوڑ دیں گے، جن کے چرنے کے لیے یاجوج ماجوج کا گوشت ہی ہوگا، جسے کھا کر وہ خوب صحت مند ہو جائیں گے۔ اس حدیث کا مفہوم بھی بالکل واضح ہے، البتہ چند رکات قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، اس حدیث میں یاجوج ماجوج کا جس نہر پر گزرنا اور اس کا پانی پی جانا مذکور ہے، بعض دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بحیرہ تبریہ ہوگا، جیسا کہ عن قریب ابھی آتا ہے۔ حدیث کے اس جملے میں حتیٰ کہ باقی ماندہ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں بند ہو جائیں گے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمین شریفین کے مکین بھی اپنے آپ کو شہروں اور قلعوں میں محفوظ کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ عبادت رب کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت بھی کم از کم جو مقامی لوگ ہوں گے وہ حج و عمرے کی ادائیگی کریں گے۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 7285، ابو داود میں 4311، ترمذی میں 2183، ابن ماجہ میں 4055، مسند احمد میں 16240۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے، ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک 10 سے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر ان کی تفصیل بیان فرمائی۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع، نمبر 5 نزول عیسیٰ، نمبر 6 یاجوج ماجوج اور 3 مرتبہ زمین میں دھنسنے کا واقعہ، نمبر 7 مشرق میں خسف کا واقعہ، مغرب میں دھنسنے کا واقعہ، جزیرہ عرب میں دھنسنے کا واقعہ، نمبر 10 سب سے آخری علامت وہ آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر یعنی شام میں جمع کر دے گی۔ یہ روایت مسلم شریف میں نقل کی گئی ہے اور دوسری کتب حدیث جن کا میں نے حوالہ دیا گیا ہے ان میں مضمون تو یہی ہے، لیکن الفاظ آگے پیچھے ہیں تھوڑے۔ اس حدیث میں قیامت کی 10 بڑی اور اہم علامات بیان فرمائی گئی ہیں، جن میں خروج یاجوج ماجوج بھی شامل ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی بقیہ حدیث اگلے ایپیسوڈ میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرب قیامت کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔